بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری تو ایک ہی شیئر کرنی ہے آج آپ کے ساتھ، اور آپ نے تھمبنیل پہ دیکھ لی ہوگی، بہت ہی بمباسٹک قسم کی سٹوری ہے، بہت انکشافات ہیں، بہت کچھ ہے، آپ کو ڈیپ ریسرچ انشاءاللہ ملے گی اس میں۔ میرے جو باقی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں یہ سارے کے سارے ایک ہی نام سے، یعنی ظفر نقوی ZN کے نام سے، ٹویٹر، فیس بک سب کچھ، انسٹا وغیرہ یہاں پہ ہیں۔ اور جناب بہت سارے دوست بار بار کہتے ہیں کہ سر واٹس ایپ پہ ہر کسی کو اتنے تعداد میں ویڈیو بھیجنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا یہ ZN نیوز کو جلدی سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا دوستوں نے۔ جناب آ جائیں، وزیر اعظم کا پرنسپل سیکرٹری بڑا طاقتور ہوتا ہے، چاہے وزیر اعظم کوئی بھی ہو، ہم نے دیکھا ہے پیچھے حسن فواد، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے ادوار میں وغیرہ، ٹھیک، اور خبروں میں بھی رہتا ہے۔ لیکن اب کی بار جو پرنسپل سیکرٹری ہیں اعظم خان صاحب، یہ کچھ زیادہ خبروں میں، یہ کچھ زیادہ متنازع ہو گئے، یہ کچھ ان پر زیادہ ہیڈ لائنز بنی، اور ابھی تک ہو رہا ہے وہی۔ تو میں نے سوچا اس کے بارے میں ذرا دیکھیں تو صحیح کہ یہ کیا ہے۔ ظاہر ہے پرنسپل سیکرٹری اپنی ساری طاقت جو ہے وہ پرائم منسٹر سے یا وزیر اعظم سے ڈرا کرتا ہے، اور یہ بیوروکریسی کا سب سے اہم عہدہ ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ بیوروکریسی میں سب سے اوپر کا پاورفل عہدہ ہوتا ہے۔ اس کی پاور سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جہاں پرویز خٹک صاحب نہیں ٹھہر سکے، جہاں فواد چودھری صاحب کی ٹکر آئی تو ان کی وزارت تبدیل ہو گئی، جہاں پہ جہانگیر ترین خان کی، جہاں جو دست راست تھے عمران خان صاحب کے، ان کی ٹکر آئی تو جناب وہ فارغ ہو گئے۔ فردوس عاشق امان صاحبہ کی ٹکر آئی تو وہ فارغ ہو گئے۔ اس سے اور بھی میں آپ کو بتاؤں گا کیا کیا ہے صورتحال۔ آج کے اس سیشن میں، آج کی اس ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کریں گے۔ ان سوالات کے آپ نے یاد رکھنا ہے، ان سوالات کے جواب دوں گا اور ان سوالات پہ بات ہوگی۔ اعظم خان صاحب کون ہیں؟ نمبر 2، اعظم خان صاحب کی عمران خان صاحب سے شناسائی کیسے ہوئی؟ سوال نمبر 3، اعظم خان کی نواز شریف صاحب سے ملاقات کب اور کیوں ہوئی؟ سوال نمبر 4، اعظم خان پر کون کون سے سنگین الزامات ہیں؟ اور سوال نمبر 5، اعظم خان عمران خان کو اتنے پسند کیوں ہیں؟ اور سوال نمبر 6، تحریک انصاف کے لوگوں کو اعظم خان پر کیا اعتراضات ہیں اور ان اعتراضات میں کتنا وزن ہے؟ PTI کے سوال نمبر 7، اعظم خان صاحب کب جا رہے ہیں؟ یہ عہدہ چھوڑ کے کب جا رہے ہیں؟ اور جناب آخری سوال یہ بھی آپ کو بتائیں کہ PTI کے جو خلاف ہونے کے باوجود ان کے کچھ بہت ہی اہم ایشوز کے خلاف تھے، ان کے ہیلتھ ریفارمز کے یہ خلاف تھے، اور انہوں نے باقاعدہ کورٹ میں جناب جا کے ثاقب نثار صاحب کو کہا، اس کے باوجود بھی اعظم خان صاحب کو اتنا اہم عہدہ کیسے ملا؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویسچنز ہیں، ان کے سوالات کے جواب دیں گے۔ 2013 آ جائیں جناب، یہ انتہائی انشاءاللہ دلچسپ ایپیسوڈ، دلچسپ سیشن ہوگا، آپ نے ساتھ رہنا ہے، ایک چیز کو مس نہیں کرنا۔ 2013 ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا میں PTI کی حکومت آئی۔ اعظم خان صاحب اس وقت سیکرٹری داخلہ تھے، ٹھیک ہے، اور وزیر اعلیٰ تھے کون؟ پرویز خٹک صاحب۔ ان کی پرویز خٹک صاحب سے مختلف ایشوز پر ان بن ہو گئی، بگڑ گئی، یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے احسان غنی صاحب جو اس وقت کے IG تھے، انہیں تنگ آ کر کہا کہ لالا، میں نے، یہ BBC نے بھی رپورٹ کیا تھا کہ میں نے خط لکھ دیا ہے پرویز خٹک صاحب کو کہ میں ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ اچھا اعظم خان صاحب نے CSS کیا تھا 1990 میں، جہاں پہ ہم تنقید کرتے ہیں تو اس میں یہ بھی ہے کہ جہاں کسی کی تعریف بنتی ہے وہاں پہ تعریف بھی ہونی چاہیے۔ 1990 میں انہوں نے CSS کے امتحان میں ٹاپ کیا تھا۔ DMG گروپ، جس کو بعد میں PAS کا نام دیا گیا، پہلے اس کا نام ہوتا تھا DMG ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ، اس کے بعد PAS پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس اس کا نام رکھا گیا، تو وہ ان کو DMG گروپ انہوں نے اس وقت جوائن کیا۔ بارن ہال کالج ایبٹ آباد کا معروف کالج ہے، کس کو نہیں پتہ، وہاں سے بھی ان کی تعلیم۔
قائد اعظم یونیورسٹی سے انہوں نے IR میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی، بڑے اچھے اچھے انسٹیٹیوشنز میں رہے، البتہ ایوب میڈیکل کالج میں بھی تھے جہاں سے ان کو مبینہ طور پہ ذرائع بتا رہے ہیں، بہت ہی باخبر اور باوثوق ذرائع، کہ ایوب میڈیکل کالج سے اعظم خان صاحب کو غیر اخلاقی حرکت پر نکالا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں جناب۔ سیکٹری داخلہ کے طور پر انہوں نے دے دیا پرویز خٹک صاحب کو استعفیٰ۔ اب پرویز خٹک صاحب ظاہر ناراض ہو گئے کہ ظاہر ان پر ایک عدم اعتماد ہے نا کہ ان کا سیکٹری داخلہ ان کو استعفیٰ دے۔ انہوں نے انہیں کھڈے لائن لگا دیا۔ کیسے؟ ان کو سیکٹری سیاحت لگا دیا۔ ظاہر جب سیکٹری داخلہ سے بندہ سیکٹری سیاحت لگ جائے تو کھڈے لائن ہے۔ عام طور پہ بیوروکریسی کی اصطلاح میں کھڈے لائن اسے کہتے ہیں کہ جہاں اختیارات بھی کم ہوں، جہاں وسائل بھی کم ہوں۔ کوئی بندہ ایسی جگہ پہ لگ جائے تو کہتے ہیں ان کو کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا، سائیڈ لائن ہو گیا ہے وہ بندہ۔ ٹھیک، اب سیکٹری سیاحت سے ان کو پھر لگایا گیا ایڈیشنل سیکٹری فاٹا، اور کچھ عرصہ وہاں ایڈیشنل سیکٹری فاٹا پہ کام کرنے کے بعد پھر ان کو سیکٹری سیاحت لگایا۔ جب وہ دوبارہ سیکٹری سیاحت کے عہدے پر آئے تو انہوں نے اپنے ان منصوبوں کو عمل درآمد کرنا شروع کر دیا۔ وہ جو پہلے منصوبے وہ فائلوں کی نظر کر کے چھوڑ کے گئے تھے، اب دوبارہ جب آئے سیکٹری سیاحت انہوں نے منصوبہ، اس دوران انہوں نے، دیکھیے گا بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے، اب آپ اس کو قسمت کہیں، مقدر کہیں، تقدیر کہیں، کچھ بھی کہیں، لک کہیں، ٹھیک ہے نا، نتھیا گلی کو نوسیات کے لیے پرکشش بنانے کے لیے کام کیا، نتھیا گلی کو۔ اسی دوران جناب عمران خان صاحب جو کہ پہلے بھی جایا کرتے تھے نتھیا گلی میں سیر سپاٹے کے لیے، ٹھیک ہے نا، آج کل نتھیا گلی کافی عرصے سے، اب تو کھلے ہیں، سیر سپاٹے کھول رہے ہیں وہ سب کچھ، یہ جو ٹورزم کے سپاٹ ہیں، کورونا کا خاتمہ جیسے جیسے ہو رہا ہے، لیکن سب کے لیے بند تھی۔ وزیر اعظم صاحب تب بھی جایا کرتے تھے، اب آپ اندازہ کریں عوام کے لیے وہ بند تھی، لیکن عمران خان صاحب نتھیا گلی اس زمانے میں بھی جاتے، 2 دفعہ گئے ہیں کورونا کے درمیان دوران کہ جب عوام کے لیے بند تھی نتھیا گلی۔ اچھا جناب، اسی دوران عمران خان صاحب نتھیا گلی آئے، انہوں نے پہلے بھی وہ آتے تھے، انہوں نے بڑی مثبت ان میں تبدیلیاں دیکھیں کہ یار یہ نتھیا گلی میں تو بڑی تبدیلیاں آ گئی ہیں، تو پوچھنے پر پتہ چلا، انہوں نے کہا یہ تبدیلیاں کیسے آئی ہیں، یہ تو میں بڑی پازیٹیو تبدیلیاں دیکھ رہا ہوں، بڑے اچھے اچھے منصوبے یہ سیاحت کے لیے، یہ کیا؟ تو انہیں پتہ چلا پوچھنے پر کہ نئے سیکٹری سیاحت اعظم خان صاحب آئے ہیں، انہوں نے یہ تبدیلیاں کی ہیں۔ کپتان نے انہیں بلا لیا، بس یہ وہ لمحہ تھا کہ جہاں سے ان کی تقدیر بدلنی تھی، ٹھیک ہے، کپتان نے جناب انہیں بلا لیا اور بس ٹھیک ہو گیا نا، اور ان سے کہا کہ ایک ملاقات ان سے میں نے کرنی ہے۔ وہ بات وہی ہے نا، جیسے کہتے ہیں نا، زندہ رہنے کے لیے تیری قسم، ایک ملاقات ضروری ہے صنم، ٹھیک، بس یہ ملاقات تھی کہ اس کے بعد تو جناب اڑان بھرنا شروع کر دیا اعظم خان صاحب نے۔ پھر اعظم خان کو عمران خان صاحب نے ملاقات، بڑا شاباش دی، بہت ہی زبردست تعریف کی، اپریشیٹ کیا ان کے اقدامات کو جو نتھیا گلی میں انہوں نے کیے تھے۔ اس وجہ سے ان کو وہاں سیکٹری سیاحت سے ایڈیشنل سیکٹری خیبر پختونخوا لگا دیا۔ اب آ جائیں جناب، میں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب سے کیسے ملاقات ہوئی اعظم خان کی، یہ بڑا ایک، یہ دیکھیں ڈرامائی سٹوریز، آپ دیکھیں آپ کو مزہ آئے گا جناب بیوروکریسی میں اس طریقے کی ڈرامائی سٹوری سن کر۔ مرکز میں اس وقت حکومت تھی، آپ کو پتہ ہے 2013 سے 2018، اسی کی میں بات کر رہا ہوں، مرکز میں حکومت تھی نون لیگ کی۔ نواز شریف صاحب کے، یعنی اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے وہ تھے فواد حسن فواد۔ اب انہوں نے، یہ میں سمجھتا ہوں بڑا پازیٹیو سٹیپ ہے کہ فواد حسن فواد نے یہ سوچا بڑا پازیٹیولی، یہ تو میں ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہوں گا، انہوں نے سوچا کہ جو صرف پنجاب کی بیوروکریسی کو اوپر نہیں آنا چاہیے، بلکہ جو باقی صوبوں کی بیوروکریسی میں اچھے لوگ ہیں یا قابل لوگ ہیں یا مثال کے طور پہ تیز لوگ ہیں، جس طرح سے بھی آپ کہہ لیں، لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا جناب انہوں نے کہا کہ ان کو بھی آنا چاہیے۔ انہوں نے جناب اس وقت کے وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب کو ان کا نام تجویز کر دیا، اعظم خان صاحب کو، جو اس وقت ایڈیشنل سیکرٹری خیبر پختونخوا کام کر رہے تھے۔ اس بنیاد پہ ان کی ملاقات ارینج کروائی گئی، اور ملاقات ارینج کس لیے کروائی گئی؟ فواد حسن فواد صاحب نے کہا نواز شریف صاحب سے کہ سر ان کو جو ہے نا، یہ اعظم خان صاحب، ان کے بارے میں بڑی تعریفیں کی، ان سے کہا کہ ان کو چیئرمین CDA لگا دیں۔ اچھا، ان کی ملاقات ہو گئی نواز شریف صاحب سے۔ اچھا، ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ اعظم خان صاحب مردان سے بلانگ کرتے ہیں،
تو ان کا جو خاندان ہے نا وہ روایتی طور پر نون لیگ کا حامی ہے، اور ان کے ایک غالباً بھتیجے ہیں جن کا نام بتایا جاتا ہے ریپورٹڈلی طارق سلیم صاحب، وہ نون لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن بھی لڑ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ان کو دعوت دی گئی پرائم منسٹر ہاؤس میں اعظم خان کو کہ جی آپ آئیں، آپ سے پرائم منسٹر ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ تو ظاہر ہے پھر کون نہیں آتا، وہ جناب آئے۔ پرائم منسٹر نے، اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے ان کا بڑا پرتپاک استقبال کیا اعظم خان کا، اور انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سی ڈی اے کو لیڈ کریں۔ انہوں نے جناب بڑا خوشی خوشی قبول کیا اور کہا کہ جی بالکل جو ہے نا، میرے لیے آنر ہے اور میں بالکل سی ڈی اے کا چیئرمین بننے کے لیے تیار ہوں۔ وہ وزیر اعظم سے ملاقات کر کے واپس روانہ ہوئے۔ بس روانہ ہونا تھا کہ یہ اگست 2017 کی بات ہے، ٹھیک ہو گیا نا، روانہ ہونا تھا جناب کہ عمران خان صاحب کو بھنک پڑ گئی، ٹھیک ہے نا۔ جب عمران خان صاحب کو بھنک پڑ گئی کہ نون لیگ تو ان کا بندہ اچکنا چاہتی ہے صوبے سے مرکز کے لیے، عمران خان صاحب کی چونکہ ان دنوں پرویز خٹک صاحب سے اچھی خاصی بگڑ چکی تھی، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ پرویز خٹک صاحب نے تو ان کے ناک میں دم کیا ہوا تھا نا عمران خان کے۔ انہوں نے دھرنے کے دوران کہا کہ جی ہم اسمبلیاں توڑیں گے۔ پرویز خٹک صاحب نے بڑا ٹیکنیکلی جو ہے نا اپوزیشن کو کہا کہ آپ تحریک عدم اعتماد جمع کرا دو، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، یہ پھر کبھی ڈسکس کریں گے کہ جہاں پہ پرویز خٹک صاحب نے انکار کر دیا عمران خان کو کہ جی آپ کی یہ بات نہیں مانتے، اور انہوں نے بس ٹھیک ہو گیا۔ تو عمران خان نے کہا کہ پرویز خٹک سے ان کی ویسے ہی انبن تھی، بگڑ چکی تھی۔ دو چیف سیکرٹری ارباب شہزاد صاحب، یہی جو آج کل مشیر بھی ہیں، ارباب شہزاد صاحب، امجد علی خان ان کے ساتھ نہیں چل سکے، جبکہ تیسرے جو چیف سیکرٹری تھے عابد سعید صاحب صوبے کے چیف سیکرٹری، ان کی بھی تسلی بخش اطلاعات نہیں آ رہی تھی۔ یہی وہ موقع تھا، عمران خان نے فائدہ اٹھایا۔ عمران خان نے کہا کہ جناب ایک تیر سے دو شکار کی ہے، کہ ایک تو یہ نواز شریف کی طرف نہ جائے، اور دوسرا اس کے ذریعے پرویز خٹک کو بھی میں سبق پڑھاؤں۔ عمران خان نے اعظم خان کو رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ آپ کو میں صوبے کا یعنی خیبر پختونخوا کا چیف سیکرٹری بناتا ہوں۔ بس جناب وہ تو پھر بغلیں بجانے لگے۔ وہ جو ان کو آفر آئی تھی نواز شریف صاحب کے سے کہ آپ کو میں سی ڈی اے کا چیئرمین لگاتا ہوں، انہوں نے اس آفر کو چھوڑ دیا، مسترد کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب ٹھیک ہے آپ مجھے صوبے کا جو ہے نا، بس یہ وہ دعوت قبول کرنی تھی کہ یوں سمجھ لیں کہ اعظم خان کے ایک نئے کیریئر کا آغاز ہوا، اور کہتے ہیں تو پھر تو انہوں نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، یہاں سے انہوں نے اڑان بھرنا شروع کر دی۔ ستمبر 2017 سے جناب جون 2018 تک، ایک عرصہ تو کم تھا، لیکن انہوں نے یہ چیف سیکرٹری کا عہدہ وہاں پہ اس عہدے پہ تعینات رہے، چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا۔ اور اس دوران جناب بتاتے ہیں بہت سارے افسران بھی اور بہت سارے قریبی ذرائع بھی، انہوں نے پرویز خٹک صاحب کو وہ تگنی کا ناچ نچایا کہ ساری بیوروکریسی کو پتہ تھا کہ یہ پرویز خٹک صاحب اب بے اثر ہو چکے ہیں، جو بھی احکامات ہیں، جو بھی اختیارات ہیں اعظم خان کے پاس ہیں، چیف سیکرٹری صوبے کے چیف سیکرٹری کے پاس ہیں، انہی کی ماننی ہے، کیونکہ ان کو ڈائریکٹ کنٹرول کر رہے تھے عمران خان، اور عمران خان کو وہ ڈائریکٹ رپورٹ کر رہے تھے، ایک ایک بات کی، ایک ایک پل کی خبر پرویز خٹک صاحب کی وہ مانتے کوئی نہیں تھے۔ اور پرویز خٹک صاحب آخری سال میں یوں سمجھ لیجیے بے بس ہو کے، بے اختیار ہو کے رہ گئے۔ اب آ جائیں جناب کہ یہ نہیں ہے، یہ اس دوران وہ سکینڈلز کی بھی زد میں رہے اعظم خان صاحب۔ سیکرٹری سیاحت تھے، مالم جبہ سکینڈل میں ان کا نام شہ سرخیوں میں آتا رہا، لیکن نیب میں وہ کیس ہے جناب، اس پہ بھی بات کریں گے۔ بہت ساروں کو یہ نہیں پتا کہ مالم جبہ سکینڈل ہے کیا، یہ وعدہ رہا ہے انشاءاللہ میں جلدی اس پر ویڈیو بناؤں گا، اور انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ مالم جبہ کیس کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں بھی نیب خاموش ہے، ان کا نام اس میں بھی آیا۔ اب آ جائیں جناب کہ 2018 کے انتخابات آ گئے۔ انتخابات سے تھوڑا سا قبل یعنی کہ ایک آدھ مہینہ پہلے وہ جو روایت ہے بیوروکریسی کی اکھاڑ پچھاڑ کی جاتی ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر تبدیل کیے جاتے ہیں، تو جناب اعظم خان صاحب کو بھی صوبے کے چیف سیکرٹری سے اٹھا کے مرکز میں سیکرٹری سیفران ڈویژن بنا دیا گیا۔ الیکشن ہوا 2018 کا، وہ آپ کو پتہ ہے، پھر پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی، عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے، پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب کو انہوں نے اٹھا کے لگا دیا۔ انہوں نے جناب گریڈ 21 کے انہوں نے لگایا، اس وقت وہ گریڈ 21 میں تھے، ان کی بعد میں پروموشن کی گئی، اور پروموشن بھی درجنوں افسران کو کراس کر کے، بائی پاس کر کے ان کو گریڈ 22 میں لگایا گیا۔ جی ہاں جناب، گو کے لگایا
फवाद हसन फवाद को भी इसी तरह लगाया गया था कि वो 21 में थे, बाद में उनको 22 मिला, वही तरीक़ाकार अख्तियार किया गया। लेकिन ये तो कहते हैं ना कि जनाब अगर उनकी बात करें, बड़ा अजीब व गरीब है। आजकल तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं जनाब उन्होंने ये नहीं किया था। भाई आपने तो नारे ये लगाया था ना, साफ चली शफाफ चली, वो किधर गया? इल्ज़ामात पे आ जाएं जनाब, इल्ज़ामात पे, इन पे बड़े इल्ज़ामात हैं जनाब आज़म खान साहब पे, बहुत ही क्लोज सर्कल बता रहे हैं। जी हाँ, जो पीटीआई के वो सर्कल जो बहुत क्लोज हैं, जो बहुत बाखबर हैं, जो बहुत बावसूख ज़राए हैं, जो बहुत ही ऐसे नज़रियाती हैं फैक्टर्स, जो नज़रियाती अनासर हैं ना, जो नज़रियाती एलिमेंट्स जो पीटीआई के बानी अराकीन में हैं, वो बड़े नाला हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब ये तो हमने ख्वाब ही नहीं देखा था, ये तो सोचा ही नहीं था कि इसके बाद हम खुदे लाइन लग जाएंगे और मुल्क को जो है ना एक बंदे के जरिए चलाया जाएगा और वो बंदा फिर मजीद बंदों को कंट्रोल करेगा। कहते हैं कि कई वज़रा ये तो कोई शक वाली बात ही नहीं है ना, इसी प्रिंसिपल सेक्रेटरी का शिकार हो चुके हैं। फवाद चौधरी साहब जैसा बंदा कि जो इतना दबंग कि कभी समी इब्राहिम को थप्पड़ मार दे और जनाब कभी जो है ना मुबश्शिर लुकमान साहब जैसे बंदे को भी थप्पड़ मार दे, उनकी पीटीआई के मामलात पर इसी आज़म खान से कशमकश हुई, उनकी वज़ारत तब्दील हो गई। शुगर कमीशन में आपने देखा जहांगीर खान तरीन जब साइड पे हुए, उन्होंने अपने टीवी इंटरव्यूज़ में इमरान खान पे तनकीद कम की और सारी की सारी तनकीद का रुख मोड़ा कि इन्होंने मेरे खिलाफ सारी साजिश की है आज़म खान ने। फिरदौस आशिक अवान साहबा को किसने नहीं सुना? उन्होंने कहा मुझे आज़म खान ने अपने दफ्तर में बुला के कहा कि इस्तीफ़ा दो वरना मैं तुम्हें डी नोटिफाई कर दूंगा। अरबाब शहजाद साहब जो KPK के खैबर पख्तूनख्वा के एक्स चीफ सेक्रेटरी भी हैं, ठीक है ना, वहाँ पर, और वही अरबाब शहजाद साहब जिनकी परवेज़ खटक के साथ नहीं बनी थी, वो मुशीर हैं। अब जनाब उसमें देख लें कि उन्होंने भी कहा जब उनका कलमदान तब्दील किया गया तो उन्होंने भी इल्ज़ाम आज़म खान पर लगाया। यहाँ तक कि कंट्रोल टावर के कुछ लोग उनसे नाखुश हैं, बार बार उनकी तब्दीली का कह रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी भी नहीं सुनी खान साहब ने। इल्ज़ामात इन पे क्या हैं जनाब? अंदर की खबर देने वाले ये बता रहे हैं कि ये FI आज़म खान साहब यानी वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी FIA को इस्तेमाल करते हैं, IB को इस्तेमाल करते हैं। IB का सरबराह भी उन्होंने डॉक्टर सलेमान खान अपना उनका दोस्त है उनको लगवाया था, और ये वज़रा की फाइल्स तैयार करते हैं, वही जो वारदात का तरीक़ाकार है पुराना हर किसी का। वो कहते हैं उनको ब्लैकमेल किया जाता है वज़रा को इस तरीके से। अब आ जाएं जनाब, इन पे एक और इल्ज़ाम भी है, इन पे ये भी इल्ज़ाम है कि ये PTI के हेल्थ रिफॉर्म्स का सख्त मुखालिफ था और PTI के हेल्थ रिफॉर्म्स के खिलाफ किया, और जनाब उस वक्त के सेक्रेटरी हेल्थ आबिद मजीद साहब के साथ मिलकर इन्होंने सारा गेम खेला और साकिब निसार की अदालत, अलमारूफ बाबा रहमता की अदालत में PTI के हेल्थ रिफॉर्म्स की इन्होंने खिलाफ वर्जी की, इन्होंने खिलाफ बोला, उसकी मुखालफत की डट के। और नौशेरवान बरकी साहब जो इमरान खान साहब के कज़न हैं, उनकी अदालत में बेइज्जती हुई, जो कि KPK हेल्थ रिफॉर्म्स को लीड कर रहे थे उस वक़्त, और वफाक में भी वो हेल्थ टास्क फोर्स के सरबराह हैं। तो इमरान खान की आंखों में बाद में इन्होंने धूल झोंकी, जो कि बहुत सारे लोग कामयाब हो जाते हैं, ठीक हो गया ना। उन्होंने आबिद मजीद को पहले कुर्बानी का बकरा बनाया, और जैसे ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं, आपने ये नोट करनी है, गौर करनी है। जैसे ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने, आबिद मजीद के साथ इनका बड़ा याराना और वो जोड़ी थी बहुत ही, तो इस वजह से उन्होंने जनाब उनको दोबारा नवाजना शुरू किया। आबिद मजीद को पहले सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट बनाया। इमरान खान कहते हैं कि आबिद मजीद वो बंदा था या वो बंदा है कि जिनको इमरान खान अपनी मीटिंग्स में बर्दाश्त नहीं करते थे। जब इमरान खान को पता चला, इन्होंने कान भरे थे इमरान खान के कि सब कुछ आबिद मजीद ने किया, हेल्थ रिफॉर्म्स के खिलाफ अदालत में किया, इन्होंने खुद भी था मुबैना तौर पे, ज़रा ये बताते हैं। तो आबिद मजीद को सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट बनाया गया, इमरान खान ने उसे OSD लगा दिया। अब आप अंदाज़ा कर लें, फिर आबिद मजीद को फिर सेक्रेटरी एक्साइज लगाया गया, इमरान खान फिर पेशावर गए, फिर उसे OSD बना दिया। अब आप अंदाज़ा कर लीजिए ज़रा, ठीक है ना। आप ज़रा देखते जाइए ज़रा, थोड़ा सा ये उलट पुलट जो होता रहा ना, ये जो कलाबाजियाँ होती रहीं। फिर आबिद मजीद साहब को फिर जनाब आज़म खान ने लगवाया सेक्रेटरी रिहेबिलिटेशन और सेक्रेटरी टूरिज़म, आजकल वो हैं, ठीक है। इन पर ये भी संगीन इल्ज़ामात हैं, सुनते जाइए ज़रा।
کہ ڈاکٹر جہاں زیب جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کو پلاننگ کمیشن میں بہت بڑا آفیسر لگوایا، جو اصغر خان ان کے بھائی ہیں ان کو راولپنڈی میں کسٹم میں گریڈ 21 کا افسر لگایا، کے پی سے عادل صافی صاحب ہیں جو پلاننگ کمیشن میں گریڈ 19 کے افیسر، ان کو پرائم منسٹر ہاؤس میں ڈپٹی سیکرٹری لگوایا، حالانکہ پلاننگ کمیشن سے اٹھا کے مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریٹو میں کیسے لگا دیا لوگوں کو، یہ بھی اعتراض ہے۔ مولانا صاحب کے بھائی پہ تو اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ جناب وہ تو ہیں بھی ایڈمنسٹریشن کے اور مینجمنٹ کے نا، وہ تو پروونشل مینجمنٹ سروس کا حصہ ہے نا، کہ ان کو جناب اٹھا کے یہاں سے سندھ کیسے لگا دیا یا پنجاب کیسے لگا دیا، یہاں تو کیڈر ہی چینج ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ عادل صافی صاحب کو انہی کے عادل صافی صاحب دوست ہیں اور انہی نے یعنی اعظم خان صاحب نے عادل صافی صاحب کو اٹھا کے یعنی پلاننگ کمیشن سے پرائم منسٹر ہاؤس میں ڈپٹی سیکرٹری جو کہ مینجمنٹ یا ایڈمنسٹریشن کا عہدہ ہے اس پہ لگا دیا۔ عثمان زمان صاحب ان کے رائٹ ہینڈ بتائے جا رہے ہیں، کہا تھا کہ ان کو پبلک پراسیکیوٹر لگایا، ڈائریکٹر اینٹی کرپشن خیبر پختونخوا، ڈپٹی سیکرٹری ایڈمن بھی ان کو لگایا، جن کے نیچے تمام گاڑیاں اور گھر بھی انہی کے حساب میں ہوتی ہیں۔ اپنے ایک دوست کو بتایا جا رہا ہے ذرائع سے کہ جناب انہوں نے اعظم خان صاحب نے خیبر پختونخوا کے ڈائریکٹر آرکیالوجی لگایا ہے اور ان پر نیب کا بھی کیس ہے۔ اسی طریقے سے جیسے یہ کنٹرول کر رہے تھے تو بتایا جا رہا ہے کہ شہاب علی شاہ کو انہوں نے خیبر پختونخوا کے سی ایم یعنی محمود خان کا پی ایس لگوایا اور وہیں پہ ہے اور وہ ان پر الزام ہے اربوں روپے کی کرپشن کا بھی۔ اب آ جائیں جناب اگلے کوسچن پہ کہ عمران خان صاحب کو یہ اتنا پسند کیوں ہے؟ اس وجہ سے بہت ساری وجوہات بتائی گئی ہیں، بہت ساری میڈیا میں بھی اور کلوز سرکل سے بھی اور بڑے باخبر ذرائع سے بھی کہتے ہیں کہ جو ایسے افسران، ہر ایک کی عادت ہوتی ہے نا، اور یہ صرف خان صاحب کی عادت نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بہت ساروں کی، یہ بیوروکریسی میں بھی بہت ساروں کی عادت ہے، ایسے افسران جو اپنے سینئرز کو بائی پاس کر کے ان سے ڈائریکٹ رابطہ کریں۔ عمران خان کو یہ بات بڑی پسند ہے اور یہ بات اعظم خان صاحب کا خاصہ ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ اسپیشلٹی ہے ان کی کہ وہ سینئر کو بائی پاس کرتے ہیں، کراس کرتے ہیں، ان کی یہ ایکسپرٹیز ہیں کہ وہ سینئر کو بائی پاس اور کراس کر کے ڈائریکٹ ٹھا کر کے اگلے بندے کو، اوپر والے بندے کو چغلی لگاتے ہیں۔ آپ اس کو چغلی کہہ دیں یا ڈائریکٹ رابطہ کر لیں، ٹھیک ہو گیا۔ اسی وجہ سے تو انہوں نے پرویز خٹک صاحب کے بھی تگنی کا ناچ نچایا تھا نا کہ پرویز خٹک صاحب کو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، ڈائریکٹ سارا کام وہ عمران خان صاحب کے ساتھ۔ فائل ورک، دوسری وجہ فائل ورک پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل یقین نہیں رکھتے، تحریری وقت پہ تحریری احکامات کو بالکل اگنور کرتے ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں ان کے مطابق یہ زبانی کلامی احکامات دیتے بھی ہیں اور لیتے بھی ہیں۔ بہت سارے لوگ اسی وجہ سے تو خوش ہوتے ہیں جناب، کون پڑے تحریروں کے چکر میں، کون پڑے ریٹن آرڈر کے چکر میں، کون پڑے فائلوں کے چکر میں، یعنی وہ جو کہتے ہیں نا کہ بے باک آدمی دھڑلے سے کام کرتا ہے۔ اب اس وقت تو دھڑلے سے کام کرتا چلتا رہتا ہے، یہ دھڑلے بہت دفعہ جو ہے نا پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ دھڑلے بڑے مہنگے پڑ جاتے ہیں، بہت دفعہ اور کئی دفعہ پڑے ہیں، جبکہ کہا جاتا ہے کہ جو فواد حسن فواد تھے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری، وہ ان کے بالکل برعکس تھے۔ اسی وجہ سے ان پہ جو کیس بنا تو وہ کیس ان کا مرکز میں نہیں بن سکا، کیونکہ وہ بہت حسابی کتابی، بہت فائل ورک پہ بلیو کرنے والے، ان کا ایک اور کیس ان پہ بنایا گیا جب وہ پنجاب میں تھے اس وقت، اور وہ بھی ان پہ نہیں ثابت ہوا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ وہ جیل کے اندر بیچارے جو ہے نا ریٹائر ہو گئے تھے۔ اب ان کا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت دفعہ یہ زبانی احکامات پھر مشکلات جب آتی ہیں تو پھر جس طریقے سے پھنستا ہے بندہ تو پھر اس میں نا۔ اچھا، کیا پی ٹی آئی دوستوں کا سارا ملبہ اعظم خان صاحب پر ڈالنا ٹھیک ہے؟ یہ بھی میں نے کوشچن کیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سارے کا سارا ملبہ اعظم خان صاحب پر ڈالنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے جو بہت سارے دوست ہیں نا، ایون جو نظریاتی بھی ہیں، وہ کپتان کا نام تو لے نہیں سکتے، وہ تو اس سے تو کتراتے ہیں، اور وہ جناب اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے جو تنقید کرتے ہیں زیادہ تر، وہ سارے کے سارے آپ بھڑاس نکالیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ کیا اعظم خان اگر ان کو وزیر اعظم نہ چاہیں تو ایک دن بھی وہ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری نہیں رہ سکتے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ ساری کی ساری جو پاور ڈیرائیو کر رہے ہیں،
जो फोर्स डिराइव कर रहे हैं, जो आपके बकौल मुबैना तौर पे जो रौनक डिराइव कर रहे हैं, आप कहते हैं, आप लोग कहते हैं, या सब पे जो हावी होना चाह रहे हैं, एक के बाद एक वजीर और मुशीर को खैर से जो है ना वो फारिग करवा रहे हैं, तो क्या ये अपनी बुनियाद पे करवा रहे हैं? नहीं साहब, ये कप्तान की बुनियाद पे कर रहे हैं। ठीक हो गया ना, ये कप्तान की बुनियाद पे। ये जनाब वही किला मजबूत है, वही वाली बात है। सराइकी में आमतौर पे कहते हैं कट्टी किले दे जोर ते कुर्दी है, ठीक है ना। तो मकसद कहने का ये है कि ये किला मजबूत है। मैकियावेली ने कहा था, मैकियावेली जो इटली के पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, उन्होंने एक बुक लिखी प्रिंस, उस पर भी कभी बात करेंगे। उन्होंने कहा था कि अपने प्रिंस को उन्होंने हिदायत जारी की थी। वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की बुकलेट है, आपको कभी उसको पढ़िएगा भी सही, लेकिन उस पर मैं कभी वीडियो बनाऊंगा इंशाअल्लाह। मैकियावेली ने अपने प्रिंस को हिदायत दी थी, और क्या हिदायत दी यार उन्होंने, क्या ज़बरदस्त किस्म की। मैं कहता हूँ अगर आप वो, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और आप देखेंगे, आपको यूँ लगेगा कि दुनिया के 99.9% हुक्मरान मैकियावेली के उन्हीं हिदायत पर अमल दरामद कर रहे हैं। मैकियावेली ने कहा था कि जब आपको किसी को इनाम देना है तो अपने हाथों से दो। हुक्मरान को, वो अपने हुक्मरान को हिदायत कर रहा है कि आपको अगर किसी को इनाम देना है तो अपने हाथों से दो, और अगर किसी को सजा देनी है तो किसी और के जरिए दिलवाओ, क्योंकि लोग आपको हमेशा इनाम देता हुआ तो देखें, सजा देता हुआ कभी ना देखें। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब भी मैकियावेली के इसी फार्मूले पे अमल करके वो सजा जब किसी को दिलवा रहा है तो आजम खान के जरिए दिलवा रहा है। इसी वजह से ज़राए का कहना है, अब आ जाएं जनाब कि वो कब अपना ओहदा छोड़ने वाले हैं। बस आखिरी बात, ज़राए का कहना है कि आजम खान जल्द प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा छोड़ देंगे। क्यों? कहने का अमेरिका में वो वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का ओहदा ले लेंगे। उनकी समरी हुकूमत पाकिस्तान ने अप्रूव कर दी है, भेज दी है। गो के समरी में 4 नाम गए हैं और उसका फैसला भी वर्ल्ड बैंक ने करना है, लेकिन जाहिर है समरी में जो रिकमेंडेशंस होती हैं, जो प्रायोरिटी एक हिसाब होता है गवर्नमेंट का, जो एक्सपीरियंस होता है, जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो लोग कह रहे हैं कि उनका ही ज़्यादा चांस है, कि वो ज़्यादा चांस। और मैं आखिर पे बस ये कहना चाहूँगा, लोग कहते हैं ना कि जब इस तरीके के जो बहुत तेज़ नहीं होते अफसर, जो बहुत इसी तरीके की जूनियर को अपने सीनियर ऑफिसर्स को बाईपास करके ऊपर तक राब्ता नहीं करते, जो बहुत इसी तरह से चापलूस नहीं होते, जो बहुत इसी तरीके से धड़ल्ले से काम नहीं करते, मेरा ख्याल है फिर वो हमारे सिस्टम में पीछे भी रह जाते हैं। ये भी एक फैक्ट है, फिर फैक्ट्स को इसी तरीके से फेस भी करना चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।